ناظرین، ڈپریشن، انگزائٹی، حتیٰ کہ سٹریس اور اس سے بڑھ کر شیزوفرینیا، اس طرح کی بیماریاں جو سائیکالوجی میں ڈسکس ہوتی ہیں یا عام طور پہ میڈیا میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ اس کا کوئی اسٹیٹسٹیکل سروے نارملی موجود نہیں ہوتا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ کس طبقے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تاہم کامن سینس اور آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ فارغ رہنے والے لوگ جن کو آسودگی حاصل ہوتی ہے اور جو وہمی ہوتے ہیں ان کو یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی علامتیں اتنی خوفناک طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ ایک بندہ جس کو یہ بیماری نہ بھی ہو اسے اپنے اندر یہ علامتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً نفسیات سے تعلق رکھنے والے اور بعض اوقات عطائی ڈاکٹر اور بعض اوقات کچھ اس طرح کے دانشور کہ جو محض اپنی لپ سروس اور زبان کے ساتھ لوگوں کو ہر موضوع پر رہنمائی دینے کے لیے تیار پائے گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر ٹھنڈا پسینہ آئے، اس کے گردن کے پٹھوں میں، اس کے کندھے اور ان پٹھوں میں اگر درد ہو، اسے تھکاوٹ محسوس ہو، بار بار پیشاب کے لیے اسے باتھ روم جانا پڑے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور اس کی بھوک بہت کم ہو جائے، بے خوابی کی شکایت ہو، تو ان علامات سے یا ڈپریشن ہو جاتی ہے یا انگزائٹی ہوتی ہے یا سٹریس ہوتی ہے۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے اس کو تو ہم نہیں نبھا سکتے، نہ ہی کوئی ایسی ایکوریسی موجود ہے کہ ٹیسٹ سے اس کی گریوٹی کا، اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکے جیسا کہ میڈیکل سائنس میں ہوتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور سمجھنا چاہیے کہ انسانی ذہن بہت امپورٹنٹ ہے، انسان اس کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یہ علامتیں بعض اوقات ان بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہم کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کوئی ایسی سوچ انسان اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے اور اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے جس سے ٹھنڈا پسینہ آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ کوئی جسمانی اور حقیقی بیماری ہو، بلکہ بعض اوقات اس کی وجوہ بڑی عارضی اور وقتی ہوتی ہیں، اور ایک کمزور نفسیات کا انسان وہم میں مبتلا ہو کر، انجانے خوف میں مبتلا ہو کر، مرض کے آنے سے پہلے ہی ایک ایسے فیئر کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے رجوع کر لیتا ہے، دوائیاں شروع کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ مزدور لوگ، مصروف رہنے والے لوگ، مشقت کرنے والے لوگ اور سوشل لائف گزارنے والے لوگوں میں یہ بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی انگزائٹی اور مسئلے کا سامنا نہ ہو، لیکن ایک مضبوط قوت ارادی کے ساتھ انسان خود بھی ان کیفیات پر بڑی آسانی سے قابو پا سکتا ہے۔ نمبر ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور مسائل سے پاک صرف قبرستان ہوتا ہے۔ چھوٹا موٹا مسئلہ لیس اور مور ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوشل نیٹ ورکنگ جس کو میڈیا نے منیمائز کر دیا ہے، دوستوں سے ملنا، کہتے ہیں کہ یہ تو وٹامن کی طرح ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی محفلیں انسان کو فریش کرتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی فزیکل وجوہ بھی ہو سکتی ہیں، اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے سے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا کتب خانہ ہے اور آپ کے پاس چھوٹا سا باغیچہ ہے یا گارڈننگ ہے تو آپ کو یہ نفسیاتی بیماریاں خاص طور پر ڈپریشن نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہم سے بچنا چاہیے۔ وہم زیادہ تر مستقبل سے متعلق ہوتا ہے کہ کہیں ایسی سچویشن نہ ہو جائے جسے میں ٹیکل نہ کر سکوں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو پر امید انسان ہے اس کے اندر عزم ہوتا ہے، ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، اور جب وہ یہ پازیٹیولی سوچتا ہے، اپنی سوچ کو مثبت رکھتا ہے، تو پھر اس کے وہم منیمائز ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بہت جلد یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہو گیا ہے یا ہم وہمی ہیں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو مقاصد میں مصروف رکھنا چاہیے، سیر کرنی چاہیے، اپنی خوراک کو بیلنس کرنا چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، دوستوں سے ملنا چاہیے، اپنے معمولات کو توازن اور اعتدال کی طرف لانا چاہیے۔ تو یہ وقتی علامتیں ہوتی ہیں، ورنہ وہم کا شکار ہو کر بعض اوقات لوگ بلا وجہ میڈیسن پہ آ جاتے ہیں، بلا وجہ ایسے عاملوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور ان سے رجوع کر لیتے ہیں جو ان علامات کی بنیاد پر یہاں تک کہتے ہیں جی کہ آپ انہیں لائٹلی نہ لیں، بلکہ آپ کو تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، اس سٹریس سے تو آپ کو شوگر ہو جائے گی،
اس سے تو آپ کو دل کی بیماری ہو جائے گی، اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ آخری بات آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ دنیا میں مرنے والوں کی زیادہ تعداد وہ ہے جنہیں نہ شوگر تھی، نہ بلڈ پریشر تھا، اور نہ ان کو دل کا عارضہ تھا۔ جب وقت آ گیا سو آ گیا، لہٰذا یہ زندگی نعمت ہے، اور اس زندگی کو شکر کے جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔